الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابي. محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں آپ سبھی بھائیوں کو جنت کا تحیہ، جنت والوں کا تحیہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے منہج سلف کے اصول۔ اس موضوع کی وضاحت سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جب ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں مسلمان مختلف فرقوں اور جماعتوں میں بکھرے اور بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور منہج حق کو مختلف القاب اور ناموں سے مخاطب کر کے اسے بدنام اور داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، اور لوگوں کو صحیح منہج سے موڑ کر کے ہر کوئی انہیں اپنے ذاتی اور شخصی مذہب کی جانب بلانا چاہتا ہے۔ ہر کوئی خود کو حق کا داعی سمجھتا ہے، اپنے ماننے والوں کو حق پر تصور کرتا ہے، اور باقی لوگوں کو گمراہ اور راہ حق سے بھٹکا ہوا شمار کرتا ہے۔ ایسے میں میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے وہ منہج پیش کریں جو منہج امت کے اولین افراد یعنی صحابہ کرام اور تابعین کا تھا، جس پر چل کر انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور رب تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف کی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اس آیت کریمہ میں ہم غور کریں، رب ذوالجلال نے جنت کے حقداروں اور کامیابی سے ہمکنار ہونے والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا راستہ بتایا ہے، اور کہا ہے اللہ رب العالمین نے کہ انہی کے لیے جنت ہے اور وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منہج جو کہ حقیقی اسلام ہے، اور وہی صحابہ اور تابعین اور سلف کا منہج رہا ہے، وہ کون سا منہج ہے اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، آئیے اس محاضرے میں آج کے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اس آیت میں غور کرتے ہیں تو ہمیں مہاجرین و انصار اور ان کی بھلائی سے اتباع کرنے والوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہی جنت کے حقدار ہیں، وہی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے اور منہج پر اس امت کے اوائل مہاجرین اور انصار اور بھلائی کے ساتھ اتباع کرتے ہوئے اس امت کے اوائل تابعین و تبع تابعین کے بعد ادوار میں ائمہ کرام
جس منہج پر چل کر آج تک کامیاب ہوئے ہیں اور جس منہج پر اس امت کے ہدایت یافتہ لوگ چلتے رہے ہیں، میرے بھائیوں، اسی منہج کو سلف صالحین کا منہج کہا جاتا ہے۔ یعنی منہج سلف، سلفیت یا جماعت اہل حدیث یا جماعت اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں جو کسی بزرگ کے نام پر یا اس کے افکار و نظریات کو بنیاد بنا کر وجود میں آیا ہو، بلکہ یہ تو ایک عرفی نام ہے جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے درمیان سے اہل حق کو ممتاز کرتا ہے۔ یہ اسی طریقے کا نام ہے جس کی دعوت خود نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا تھا، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور ہدایت یافتہ لوگوں نے خلفاً عن سلف اسی منہج کو ہم تک پہنچایا، وہی منہج سلف ہے۔ میرے بھائیوں، امام سفارینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مذہب سلف سے مراد وہ راستہ ہے جس پر صحابہ اور اعیان تابعین اور ان کے بعد والے بھلائی کے ساتھ اس پر عمل پیرا تھے، جن کی امامت کی گواہی دی گئی ہے، دین میں جن کا مقام مسلم ہے، جن کے کلام کو خلفاً عن سلف نقل کیا گیا ہے، ان پر کسی بدعت یا غیر مرضی لقب کا اطلاق نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب تم فطرت پر ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب تم فطرت پر ہو اور یقیناً تم سے بدعات رونما ہوں گے، تم بدعات و خرافات کو دیکھو گے، لہذا جب تم بدعات و خرافات کو سر اٹھاتے دیکھنا تو اولین لوگوں کے طریقہ کار کو اپنانا۔ وہی دوسری جگہ فرماتے ہیں جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ ان کی پیروی کرے جو مر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ زندہ شخص فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جن کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران ہیں۔ وہ اس امت کے اندر سب سے زیادہ صاف دل تھے، سب سے زیادہ علم والے تھے، اور سب سے کم تکلف انہی کے یہاں پائی جاتی تھی۔ امام الحرمین عبد الملک الجوینی سے سوال کیا گیا، یا وہ خود ہی سوال کیا کرتے تھے لوگوں سے کہ اگر امام کے لیے ممکن ہو تو وہ لوگوں کو کس عقیدے کی دعوت دے؟ وہ پھر خود ہی جواب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو سلف کے مذہب پر جمع کرے، سلف کے مذہب کی دعوت دے۔ میرے بھائیوں، امام ذہبی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ و عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی والا ہو، نحو اور لغت کا جانکار ہو، اور وہ سلفی ہو، سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، یاد رہے کہ سلف کا کوئی لقب نہیں جس سے وہ جانے جاتے ہیں، سلف کا کوئی لقب نہیں ہے یا ان کی کوئی نسبت نہیں ہے جس کی جانب وہ خود کو منسوب کرتے ہو، نہیں۔ میرے بھائیوں، ائمہ کرام سے سنت سے متعلق جب پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے سنت وہ ہے جس کا سنت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہ ہو، سنت وہ ہے جس کا سنت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہ ہو، جبکہ جو سنت کے علاوہ پر عمل کرتے ہیں، جو سنت کو چھوڑ کر اہوا اور خرافات اور بدعات پر عمل کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کی طرف خود کی جو ہے نسبت کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی قول یا کسی نہ کسی قائل کی جانب خود کو منسوب کرتے ہیں۔ اسی بات کی وضاحت امام ذہبی رحمہ اللہ نے کی ہے اس وقت جب ان سے کسی نے پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے والا ہوں اور میں آپ کو اپنے اور رب کے درمیان دلیل بنانے والا ہوں، آپ مجھے حق بات بتائیے گا۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ سوال کیجئے۔ انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ اے امام صاحب، اے ابو عبداللہ، آپ بتائیے کہ اہل سنت کون ہیں، اہل سنت کون لوگ ہیں؟ تو امام ذہبی نے کہا تھا جن کا کوئی لقب نہ ہو، جن سے وہ پہچانے جائیں، جن کا کوئی لقب نہ ہو کہ کسی لقب سے وہ پہچانے جائیں، نہ ان کا لقب قدری ہو، نہ جہمی ہو، نہ کوئی اور لقب، انہیں اہل سنت ہی کہا جائے، وہی اصل میں جو ہے اہل سنت ہیں جن کا کوئی اس کے علاوہ لقب نہ ہو۔ میرے بھائیوں، منہج سلف کسی خاص زمانے کے لوگوں کا نام نہیں ہے یا کسی مقید و محصور مذہبی جماعت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستمر مذہب ہے
جو نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی کسی خطے کے ساتھ، یعنی یہ نہ کسی گروہ اور پارٹی کا نام ہے اور نہ ہی کسی تحریک کا نام ہے، یہ کوئی جماعت یا لشکر کا نام نہیں، بلکہ یہ منہج ہے، طریقہ کار ہے، اور یہ ایک منہج کا نام ہے جو اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، اور یہ منہج اسلام حقیقی معنوں میں یہی اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، جس کی وضاحت یا اس بات کی وضاحت کی منہج سلف کسی زمانے یا کسی مذہبی جماعت کا نام نہیں ہے، اس کی وضاحت اس بات سے ہوتی ہے کہ اس منہج سے منسلک لوگ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہی گویا اسلام کے نمائندے ہیں، کیونکہ مسلمان حقیقی معنوں میں وہی ہے جو دلیل کی پیروی کرتا ہے، دلیل کے پیچھے چلتا ہے، سلف صالحین کی تعظیم کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی اقتداء کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی امام نے، جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں، کسی نے بھی اپنی پیروی یا اپنی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ سبھی نے یہی کہا ہے کہ تم دلیل کی اتباع کرو، تم دلیل پر عمل کرو، اور سبھی سے یہ قول تقریباً ثابت ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر میرے نزدیک جو میرا قول ہے اس کے مطابق حدیث ہے، اس کے مطابق صحیح حدیث ملتی ہے، تبھی اس قول کو لیا جائے، ورنہ وہ میرا مذہب نہیں ہے، اس کو ٹھکرا دیا جائے، اس کو جو ہے نہ مانا جائے۔ میرے بھائیوں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صحابہ اور ان کے طریقے پر چلنے والے تابعین و تبع تابعین کو کہا جاتا ہے۔ جو بعد میں بھی آئے اگر وہ ان کے طریقے پر چلتے ہیں تو وہ سلف کے منہج پر چلنے والے ہوں گے، چاہے وہ اپنی نسبت خود کی حنفیہ کی جانب کریں، چاہے مالکیہ سے ان کا تعلق ہو، چاہے شافعیہ سے ان کا تعلق ہو، یا حنابلہ یا ان کے علاوہ جو بھی ہوں، جو بھی کتاب و سنت کو توحید، اسماء و صفات اور تمام امور دین میں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے، میرے بھائیوں، سلف کا منہج ان پر صادق آئے گا، وہ سلف کے منہج پر چلنے والے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم جب اپنے سماج اور معاشرے میں غور کرتے ہیں تو یہ کج فہمی اور ناسمجھی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ لوگ، میرے بھائیوں، دلیل اور برہان کو چھوڑ کر کے لوگوں کی شخصی آراء پر عمل کرتے ہیں اور خود کو وہ حق پر تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ منہج سلف دلیل اور برہان کے اوپر عمل کرنے اور اس کو لازم پکڑنے کا نام ہے۔ منہج سلف کو کسی خاص معاملے یا کسی خاص علم یا کسی خاص مسلک یا ملک یا خاص لوگوں میں محصور کرنا یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ہمیں جاننے چاہیے کہ منہج سلف کا کوئی عام نمائندہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں منہج سلف کا نمائندہ ہوں، منہج سلف کی نمائندگی کرنے والا ہوں، یہ اس کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہاں، ہم اپنی نسبت کر سکتے ہیں،